Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. وہ خداوند جو وفادار خداوند ہے، وہ جو محبت اور شفقت اور پیار کرنے والا ہے، اسی کے قدوس نام میں آپ سب کو پاسٹر سرفراز رحمت کا سلام پہنچے۔ زبور کا سلسلہ ہم نے جاری کیے ہوئے ہے اور آج ہم زبور 107 کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں، برائے مہربانی اگر آپ واقعی خدا سے محبت کرتے ہیں تو یہ کلام اس وقت جو جیزس اسمبلی چرچ کے پلیٹ فارم سے پیش ہو رہے ہیں، یہ کلام زبور 150 کی تشریح کرنے کے لیے بڑی محنت کے ساتھ اور دعا میں بیٹھ کے اس کو تیار کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ مسیحی کلیسیا کے لیے جو عالمگیر کلیسیا ہے، کسی پرٹیکولر چرچ یا ڈینومینیشن کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عالمگیر کلیسیا کے لیے جو دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، اردو اور ہندی سپیکنگ لوگ جو ہیں، یہ ان کے لیے برکت کا باعث بنے، تاکہ وہ ان زبوروں کی اپنی زبان میں تشریح کو لے کر اور پھر وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو خدا ان کے لائق جینے کے لیے ڈال سکیں۔ اس لیے یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ آنے والی کلیسیا کے لیے جو ہماری جنریشن ہے ان کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آج ہم زبور 107 کی طرف بڑھیں گے اور اس کا ٹائٹل ہے خداوند یا خدا کی شفقت کے لیے حمد و ستائش۔ جب خدا ہم سے پیار کرتا ہے، خدا اپنی محبت کے طفیل ہمیں ہمیشہ سنبھالتا ہے، تو وہ اس کے بدلے میں ہم سے ایکسپیکٹ کیا کرتا ہے یا وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی ستائش کی جائے، اس کی پرستش کی جائے، اس کے لیے گایا جائے، اس کے لیے بجایا جائے، اس کے لیے دف، ساز، آواز، روح، جان، بدن، ہر طریقے سے اس کو پریز کیا جائے، اور وہ اسی سے خوش ہوتا ہے۔ اسے آپ کے ہدیوں کی، آپ کے موٹے موٹے جانوروں کی قربانی کی اور ذبیحوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو آپ کے خستہ حال دل کی ضرورت ہوتی ہے، ٹوٹے ہوئے دل کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس میں خدا کی حضوری بسے، اور اس سبب سے وہ خوش ہوتا ہے، نہ کہ ہمارے ہدیوں اور ہماری قربانیوں سے۔ تو اس لیے کلام میں لکھا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ تو ہم قربانیاں تو چڑھاتے رہے، لیکن اگر حکم نہیں مانتے تو خدا اس سے کبھی بھی خوش نہیں ہوتا۔ تو یہ خدا کی محبت کا، اس کے پیار کا یہ خوبصورت زبور ہے، جس میں خدا اپنی وفاداری اور اپنی محبت کی خاطر ہمیں ہمیشہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور ہمیں معاف کرتا رہتا ہے۔ اور یہاں پر 4 قسم کی مختلف انسانی تکالیف کا بیان کیا گیا ہے، جس میں سے انسان نکالا گیا ہے، جس میں سے انسان کو ریسکیو کیا گیا ہے، تاکہ وہ اس سبب سے کہ خدا اس کا مددگار ہمیشہ بنتا ہے، خدا ہی ہمیشہ اسے بر وقت مدد مہیا کرتا ہے، تو خدا ہی اس سے وہ پرستش، وہ حمد و ثنا بھی چاہتا ہے جو خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ آئیے زبور 7 کی پہلی آیت سے خدا ان کے کلام کو سنتے ہیں۔ خدا ان کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں، جس کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا، اور ان کو ملک ملک سے جمع کیا، اور پورب اور پچھم سے، اتر اور دکن سے۔ وہ بیابان میں صحرا کے راستے پر بھٹکے پھرے، ان کے بسنے کے لیے کوئی شہر نہ ملا۔ وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ تب اپنی مصیبت انہوں نے خدا ان سے فریاد کی، اور اس نے ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ اس لیے خداوند کہتا ہے خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے۔ گاڈ از گڈ، وہ ہمیشہ بھلائی کرتا ہے، کیونکہ خدا اچھا ہے، اس لیے وہ اچھائی کرتا ہے۔ تو خدا نے ہمیں بھی اپنی اچھائی میں رہائی دے کر
مخلصی دے کر، چھٹکارا دے کر، اپنے بیٹے یسوع کا فدیہ دے کر اس نے ہمیں بھی مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہے، تاکہ ہم خداوند کی کیا کریں؟ شفقت کی خاطر، اس کی ابدی شفقت کی خاطر کیا کرے؟ اس کی پرستش کرے، اس کی ستائش کرے، کیونکہ وہ بھلا ہے۔ کیونکہ خداوند نے ہمیں پورب اور پچھم، اتر اور دکن، یعنی مشرق، شمال، جنوب اور ہر دنیا کے کونے سے خدا نے کیا کیا ہے؟ ہمیں نام دے کر بلا لیا، ہمیں چھڑا لیا، اور ہمیں اپنی مدد کے وسیلہ سے اس نے شہروں میں بسایا، جو کہ ہم بھوکے اور پیاسے تھے، ہمارا دل بیٹھا جاتا تھا، مصیبت میں خدا ان سے دعا کر رہے تھے، تو خدا نے ہمیں کیا بخشی ہے؟ رہائی بخشی ہے۔ اس لیے خدا ان کو سیدھی راہ سے لے گیا تاکہ بسنے کے لیے کسی شہر میں جا پہنچے۔ خدا ان کو سیدھی راہ سے لے گیا تاکہ وہ بسنے کے لیے کسی شہر میں پہنچیں۔ اس لیے خداوند ڈیمانڈ کرتا ہے، ایک لفظ آئے گا بار بار اس 107 زبور میں، کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے ہیں۔ یہ لفظ آپ کو بار بار یہ ملے گا۔ جہاں خدا آپ کو چھڑائے گا، آپ کی مدد کے لیے آئے گا، جہاں خدا آپ کو بر وقت مدد مہیا کرے گا، اور پھر آپ کو جب چھڑا لے گا تو پھر وہ ڈیمانڈ کیا کرے گا؟ وہاں پر پھر ایک آیت آئے گی کہ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کی عجائب کی خاطر اس کی کیا کرتے ہیں؟ ستائش کرتے ہیں۔ خداوند صرف ہماری ستائش کا بھوکا ہے، ہماری پرستش کا بھوکا ہے۔ اور داؤد 103 میں کہتا ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے۔ یہ چاہیے خداوند کو، ہماری روح، ہماری جان، ہماری بدن، ہمارا جو کچھ ہماری باڈی میں ہے، وہ خداوند کے قدوس نام کو کیا کہے؟ مبارک کہے۔ تو جب خدا نے انسان پر اپنا رحم کیا ہے، خدا نے اپنی محبت دکھائی ہے، خدا ہم سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ کرتا ہے، کاش کے لوگ خداوند کے شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے۔ پھر 9ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ ترستی جان کو کیا کرتا ہے؟ سیر کرتا ہے، اور بھوکے کی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ کس کی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے؟ بھوکے کی جان کو مالا مال کرتا ہے، جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے اور مصیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے، چونکہ انہوں نے خداوند کے کلام سے سرکشی کی اور حق تعالیٰ کی مشورت کو حقیر جانا۔ دیکھیں، دو طرح کے قیدی ہوتے ہیں یا مصیبت میں پڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو اپنے ہی گناہ کے سبب سے، اور یہ یعقوب کے خط میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا کسی کو نہیں آزماتا، انسان اپنی ہی خواہشوں میں مبتلا ہو کر اور سرکشی کر کے اور وہ گناہ میں گر جاتے ہیں، اور پھر اسی سبب سے وہ آزمائے بھی جاتے ہیں، وہ مصیبت میں بھی پڑتے ہیں، وہ پریشانیوں میں بھی گر جاتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ خدا ان کی مدد کے طلبگار ہوتے ہیں، اور خدا پھر انہیں وہاں سے نکال لیتا ہے، ان کا ریسکیوڈ گاڈ بنتا ہے۔ اور اس وجہ سے خدا پھر کہتا ہے کہ جب میں نے تمہیں اس دلدل سے، مصیبت سے، پریشانی سے نکالا ہے، تو پھر خدا اس کے بدلے میں ہم سے چاہتا کیا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ میری پرستش کی جائے۔ جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے تھے، مصیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے، یعنی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے، خدا کہہ رہا ہے میں نے تمہیں وہاں سے چھڑایا۔ تو پرستش کس کی بنتی ہے؟ کس کے لیے ناچنا بنتا ہے؟ کس کے لیے خدا کی حضوری میں آنا پڑتا ہے؟ صرف خدا کے لیے۔ اور خدا اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو سرکشی کی وجہ سے حق تعالیٰ کی مشورت کو حقیر جان کر مصیبت میں پڑتے ہیں، اس لیے ان کا دل مشقت سے عاجز کر دیا اور گر پڑے، اور کوئی مددگار نہ تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خدا سے فریاد کی، اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے کیا بخشی؟ رہائی بخشی۔ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ افسیوں 4 باب میں پولس رسول جو ہے وہ ایک بات لکھتے ہیں کہ 4 باب میں پولس رسول خدا کے کلام کی خدمت کی خاطر قید میں وہاں سے لیٹر لکھتا ہے کلیسیاؤں کو، لیکن
کئی دفعہ تو ہم خدا کے نام کی خاطر مصیبت اور دکھ میں پڑتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم خدا کی مشورت کو حقیر جاننے کی وجہ سے جو ہے وہ حق تعالیٰ کی جب ہم سرکشی کرتے ہیں تو اس سبب سے بھی مصیبت میں پڑتے ہیں۔ تو یہ ہم نے خود جج کرنا ہے، ہمیں کوئی جج نہیں کر سکتا، ہمیں خود جج کرنا ہے کہ ہم کس ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ کئی دفعہ ہم خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے یا خدا سے سرکشی کرنے کی وجہ سے مصیبت میں پڑتے ہیں، اور پھر ہم خدا سے دعا کرتے ہیں۔ لیکن خدا کتنا غیور ہے، خدا کتنا رحیم ہے، خدا کتنا شفقت والا خدا ہے۔ کلام میں لکھا ہے جب پھر مصیبت میں پڑ گئے اور انہوں نے دعا کی تو میں نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی، ان کو اندھیرے اور موت کے سائے سے نکال لایا اور ان کے بندھن توڑ دیے۔ اور پھر آگے 15ویں آیت میں پھر خداوند ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے؟ کاش کہ لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر کیا کرتے؟ اس کی ستائش کرتے۔ جب جب خدا اپنی قوم کو مصیبت سے نکالتا ہے، پریشانیوں سے نکالتا ہے، تاریکی سے نکالتا ہے، زنجیروں سے جکڑے ہوئے ابلیس کے بندھے ہوئے لوگوں کو جب خدا جو ہے وہ آزاد کرواتا ہے، تو خدا میرے بہن اور بھائی سنیے ایک ہی چیز ڈیمانڈ کرتا ہے، کیا ہے تمہارا علاج کہ تم سلامت رہو؟ یعنی خدا کی حمد و ثنا کرنا۔ کاش کہ لوگ خدا ان کی شفقت یعنی اس کی محبت کی خاطر جو وہ ہم سے کرتا ہے اس کی کیا کرتے؟ پرستش کرتے، کیونکہ اس نے پیتل کے پھاٹک توڑ دیے اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالا، اور احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر خدا مختلف قسم کی ہزار ثانی، مختلف قسم کی پریشانیاں، مختلف قسم کے ہمارے اوپر حالات جو آتے ہیں، کبھی کوئی قید میں ہے، اب ایسا شخص جو اپنی مصیبت میں اپنی پریشانی میں ہے، لوہے کے مینڈوں کو کاٹ ڈالا، مطلب یہ ہے کہ ابلیس ہمیں بری طرح جھکڑ دیتا ہے، اپنی قید میں لے لیتا ہے، لیکن خدا ہمیں وہاں سے بھی نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ جو مصیبت ہے نا، یہ کلام میں لکھا ہے احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں، اور ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے، اور وہ موت کے پھاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں۔ تب وہ اپنی مصیبت میں یعنی پھر مصیبت میں پڑ گئے، اور پھر وہ خدا کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی مصیبت میں دعا کی اور خدا نے ان کو ان کے دکھوں سے کیا بخشی؟ رہائی بخشی۔ اب یہ وہ کیٹیگری ہے جو بیماریوں کی کیٹیگری ہے، اور یہاں پہ لکھے نا ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہاں پر انسان جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے اس کو کھانے سے بھی قاصر ہے۔ ہر وہ چیز جو کھانے کو دل کرتا ہے لیکن ہم کھا نہیں پاتے ہیں، نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں لیکن ہم نہیں کھا پاتے، وجہ کیا ہے؟ خداوند کہتا ہے میں نے ان کے جی کو کیا کر دیا ہے؟ میں نے ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت انگیز کر دیا ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو کھا نہ سکے، وہ نفرت کریں ان چیزوں سے۔ پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ پیچھے یہ ہے کہ احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں، موت میں گر جاتے ہیں، موت کے پھاٹکوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن خدا کی شفقت، اس باب کا ٹائٹل ہی خدا کی شفقت ہے، اور خدا اپنی محبت، شفقت اور رحم کے وسیلہ سے ہمیں دوبارہ معاف کر دیتا ہے، ایسے ہی جیسے باپ اور اس کے بچوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ بچے کتنے بھی خدا اپنے ماں باپ کے دل توڑتے ہوں، ماں باپ پھر انہیں شفقت کے بازو میں انہیں پناہ دے دیتا ہے، اور پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ رات گزرتی ہے، صبح ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک ہو جاتے ہیں، تاریکی جھٹ جاتی ہے، پھر ایک نئی صبح کے ساتھ ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو قبول کر لیتا ہے۔ کئی دفعہ ماں باپ بہت دکھی ہوتے ہیں لیکن پھر اگلے ہی دن وہ انہیں معاف کر کے پھر گلے لگا لیتے ہیں، لیکن زندگی یوں ہی آگے بڑھتی ہے۔ اور یہاں پر خدا بھی جو آسمانی باپ ہے ہمارا، اسی شفقت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے تب وہ اپنی مصیبت میں خدا ان سے دعا کرتے ہیں یا فریاد کرتے تو وہ ان کے دکھوں سے ان کو کیا دیتا ہے؟ رہائی بخشتا ہے۔ پھر 20ویں آیت میں بڑی خاص بات لکھی ہے، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے کیا کرتا ہے؟
رہائی بخشتا ہے۔ کاش کے لوگ خدا ان کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم اس کے عجائب کی خاطر کیا کرتے؟ اس کی ستائش کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ ہر مصیبت اور دکھ کی گھڑی کے بعد جب خدا سے دعا کر کے انسان رہائی پاتا ہے تو پھر وہاں پر ایک لفظ آتا ہے، کاش کہ میرے لوگ جو ہے وہ میری شفقت کی خاطر کیا کرتے اور میرے عجائب کی خاطر میری ستائش کرتے۔ خدا گلہ کرتا ہے، میں نے بارہا تم پر اپنی مہربانیوں کو جاری و ساری رکھا ہے، اور آج بھی جاری و ساری خدا رکھے ہوئے ہیں۔ کئی دفعہ ہم اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیونکہ خدا ہماری دعاؤں کو جواب دیتا ہے اس لیے ہم بالکل ٹھیک چل رہے ہیں۔ نہیں، خدا ہم پر اپنے رحمت اور اپنی شفقت کو، اپنی محبت کو نچھاور کر رہا ہے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی محبت ہمارے ساتھ وفاداری کر رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیں ہر دفعہ موقع دیتا ہے کہ میرے بیٹے اب بھی تو اپنی رائے راست پر آ جا، تو میں اپنی محبت اس سے کبھی جدا نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ خدا اپنا کلام نازل فرما کر ان کو کیا بخشتا ہے؟ ان کی ہلاکت سے انہیں رہائی بخشتا ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیو، خدا کا کلام ہماری زندگی کا خوبصورت وہ سورس ہے جو ہمیں رہائی بخش سکتا ہے۔ خدا نے زمانوں کے آخر میں اپنے کلمے کو جسم میں اتارا اور اسے خدا نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور جب وہ جسم میں یسوع کی صورت میں آیا تو اس نے منوان باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور اس نے کہا آئے باپ، جو کچھ جلال میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا اس جلال میں مجھے جلالی بنا دے، کیونکہ میں نے تیرے کلام کو مٹی میں ملنے نہیں دیا۔ ہاللیلویہ۔ یہ یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب میں یسوع مسیح کی دعا ہے، اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے زمین پر جسم میں اس کی تابعداری اور فرمان برداری میں جو وقت گزار دیا، جو اس نے خدا کا صحیح حقیقی بیٹا بننے کا جو حق ادا کر دیا ہے، ہمیں اس کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اینڈ جیسس سیڈ فالو می، میرے پیچھے آؤ تو تم زندگی پاؤ گے، میرے پیچھے آؤ، میں جو انگور کا حقیقی درخت ہوں میرے ساتھ جڑ کے رہو تاکہ تم ہمیشہ ہرے بھرے رہو۔ یعنی کلام جو خود جسم بنا، وہ کلام کہتا ہے اس کلام کے ساتھ پیوست ہو جاؤ تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، صحت مند رہیں گی، تندرست رہیں گی، پھلدار زندگی ہوگی۔ لیکن جو کوئی کلام سے ہٹ جاتا ہے وہ زندگی سے ہٹ جاتا ہے، وہ بیابان میں چلا جاتا ہے، وہ صحرا میں چلا جاتا ہے، وہ موت کی حالت میں چلا جاتا ہے، وہ تاریکی میں چلا جاتا ہے، وہ مصیبت اور پریشانی میں چلا جاتا ہے، وہ اپنی مشقت اور اپنے لوہے کے عصا اور لوہے کے جکڑے ہوئے ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی دکھ اور مصیبت کی حالت میں خدا سے فریاد کرتے ہیں۔ لیکن خدا چونکہ شفقت والا خدا ہے، محبت کرنے والا خدا ہے، خدا انہیں پھر معاف کر دیتا ہے، اور پھر خدا ان کہتا ہے کاش کہ لوگ خدا ان کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے۔ لکھا ہے وہ شکر گزارنے کی قربانیاں گزرانے اور گاتے ہوئے اس کے کاموں کا کیا کریں؟ بیان کریں۔ ہماری جو شکر گزاری ہے وہ خداوند اپنی ستائش کے وسیلہ سے چاہتا اور مانگتا ہے۔ پھر لکھا ہے گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کریں۔ خداوند چاہتا ہے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اس کی شکر گزاریاں کی جائیں۔ شکر گزاریاں کئی طرح کی ہوتی ہے، اس کی گواہی دینے سے، اس کے گیت گانے سے، مجمعوں میں اس کے لوگوں کے سامنے خداوند کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرنے سے، لوگوں کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کرنے کے لیے۔ اور یہ ساری کی ساری شکر گزاریاں خداوند اس لیے چاہتا ہے کہ اس کا نام مشہور ہو، اور نہ صرف وہ جلال پائے بلکہ جو اس کی گواہی دیں وہ بھی اس میں جلال پائیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ پھر چوتھی کیٹیگری یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ جہازوں میں بحر پر جاتے ہیں اور سمندر پر کاروبار میں لگے رہتے ہیں، وہ سمندر میں خداوند کے کاموں کو اور اس کے عجائب کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ حکم دے کر طوفانی ہوا چلاتا ہے
जो उसकी लहरें उठाती है। वो आसमान तक चढ़ते और गहराओं में उतरते हैं। परेशानी से उनका दिल पानी पानी हो जाता है। वो झूमते और मतवाले की तरह लड़खड़ाते और हवास बाख्ता हो जाते हैं। कौन? जो समंदरों में काम करते हैं। जब तूफान आता है, जब बहरी जहाज अंदर चलते हैं, लोग कश्तियों में सफर करते हैं, लेकिन जब खुदा पूर्वी हवा चलाता है, जब खुदा वहां पर लहरें उठाता है, तूफानी हवाएं चलाता है, तो लोगों के दिल बैठ जाते हैं। लिखा है उनके दिल, परेशानी से उनके दिल पानी पानी हो जाते हैं, झूमते और मतवाले हो जाते हैं। लेकिन इस सारे सिचुएशन में तब वो खुदाउन से फरियाद करते हैं और उनको उनके दुखों से खुदाउन क्या देता है? रिहाई बख्शता है। खुदावंद यहाँ पर दरअसल बताना ये चाह रहा है कि आप जिंदगी की किसी भी सिचुएशन में, हालात में, मुसीबत में, परेशानी में, वीराने में, बीमारी में, मौत में, पानी के तूफानों में, जंगलों के मैदानों में, आप काल के जमाने में, आप खुशखसाली के जमाने में, किसी भी जिंदगी की मुसीबत के हालात में हो, खुदा कहता है मैं तुम्हें छुड़ाने वाला हूं। तो इसके बदले में खुदा कहता है मैं ही तुम्हारी प्रस्तिश का हकदार हूं, दूसरा कोई प्रस्तिश का हकदार नहीं है। इसलिए खुदा कहता है वो आंधी को थमा देता है, लहरें मौकूफ हो जाती हैं, तब वो उससे थम जाने से खुश होते हैं। जब खुदा उन चीजों को, लहरों को और आंधियों को और हवाओं को थमा देता है, फिर लोग कश्ती में खुश होते हैं। आपको पता है यीशु मसीह के दौर में भी शागिर्द यीशु के साथ थे, पानी में थे, और कलाम में लिखा है कि वहां तूफान आ गया और उस तूफान के सबब से शागिर्द यीशु मसीह से कहते हैं उस्ताद तुझे मालूम नहीं कि हम मरे जाते? और कलाम कहता है यीशु मसीह ने हवा और पानी को थम जाने का हुक्म दिया। यहाँ पे भी लिखा है वो आंधी को थमा देता है, और मेरे और आपके यीशु मसीह ने आंधी को और हवा को डांट दिया और वो थम गई और लोग खुश हो गए। और आगे बात क्या कर रहा है खुदा? फिर वही बात है, काश के लोग मेरी शफकत की खातिर बनी आदम के अजायब के लिए उसकी क्या करते? सताइश करते। फिर आगे सुनिए 32वीं आयत, वो लोगों के मजमा में उसकी बड़ाई करें। अब खुदावन जब समंदरों को थमा देता है, हवाओं को थमा देता है, मौकूफ कर देता है उसके सारे जोर को, तो उसके बदले में खुदा क्या चाह रहा है? वो लोगों के मजमा में उसकी क्या करे? बढ़ाई करे, और बुजुर्गों की मजलिस में उसकी हम्द करें। खुदावंद ये डिमांड करता है कि जब तुम आपस में इकट्ठे हो, जब तुम लोगों को गेट टुगेदर के लिए बुलाओ, तो तुमने करना क्या है? तुमने उन बुजुर्गों की और लोगों की मजलिस में खुदावंद के नाम की बढ़ाई करनी है। उसके लिए तुमने गाना है, उसके लिए तुमने खुदावंद की बुजुर्गी के गीत गाने हैं, बुजुर्गी के लिए बातें करनी है कि खुदा है जिसने मुझे इस तकलीफ से, इस मुसीबत से निकाला है। ओ प्रेज द लॉर्ड। आगे दो तरह की फ्रेज बताई गई हैं, इसको जरा गौर से सुनिएगा। लिखा है वही है खुदा जो क्या करता है? दरियाओं को बियाबान बना देता है, पानी के चश्मों को खुश कर देता है, वो जरखेज जमीन को सहराए शोर कर देता है, इसलिए कि उसके बशिंदे, सुनिए, शरीर हैं। क्यों? वो दरियाओं को बियाबान बना देता है, पानी के चश्मों को खुश कर देता है, जरखेज जमीन को सहरा बना देता है। इसलिए कर देता है क्योंकि उसके बशिंदे जो वहां रहते हैं वो शरीर है। जब समझिए कि माल की फरावानी जाती रहे, खुशखसाली आ जाए, चश्मे पानी देना छोड़ दें, जमीन अपनी पैदावार देना छोड़ दे, तो समझ लीजिए कि हमारी शरारत खुदा को पसंद नहीं आई। फिर ये कैटेगरी है जो शरीर बशिंदे जिस मुल्क में या घर में या जिंदगी में बसते हैं, ये उनकी हालत है। और फिर दूसरी कैटेगरी है वो बियाबान को झील बना देता है।
कब बियाबान को झील बना देता है? वहां ऊपर लिखा हुआ है कि वो दरियाओं को बियाबान बनाता है, और यहां लिखा है बियाबान को झील बना देता है। कब? वो खुश जमीन को पानी का चश्मे बना देता है। वहां वो बूकों को बसाता है ताकि बसने के लिए शहर तैयार करे और खेत बोएं और ताकिस्तान लगाएं और पैदावार को हासिल करें। वो उनको बरकत देता और बहुत बढ़ जाते हैं, और उनके चौपाओं को कम नहीं होने देता। फिर जुल्म और तकलीफ और गम के मारे वो घट जाते और पस्त हो जाते हैं, और उमरा पर जिल्लत उंडेल देता है। उनको वीराना में भटकाता है, तो भी वो मोहताज को मुसीबत से निकाल कर सरफराज करता है। तो भी वो मोहताज को मुसीबत से निकाल कर सरफराज करता है, और उसके खानदान को रेवड़ की तरह बढ़ाता है। तो कहने का मतलब यहां पर ज़बूर नवीस का ये है कि खुदा ही है जो दरियाओं को बियाबान और बियाबान को चश्मे बना देता, और कोई नहीं है। इसलिए खुदा ही है जो मोहताज को मुसीबत से निकालकर सरफराज करता और उनके खानदानों को रेवर की तरह बढ़ाता है। रास्तबाज ये देखकर खुश होंगे और सब बदकारों का मुंह बंद हो जाएगा। रास्तबाजों के लिए ये बातें जो हो रही हैं वो खुशी का समा बनेगी, क्योंकि उनको पता है ये सब कुछ खुदा की वजह से होता है। अच्छाई भी और बुराई भी खुदा ही है जो हमें मुसीबत और परेशानी से निकालता है। खुदा ही है जो बियाबान को दरिया और दरिया को बियाबान बना सकता है। इसलिए हम उसके बेटे और बेटियां हैं जो ये सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और आखिरी बात, हासिल कलाम ये बताया गया है कि दना शख्स यानी समझदार शख्स इन बातों पर तवज्जो करेगा। वाह, आई लव दिस वर्स। जितना भी कलाम इससे पहले आपको बताया गया है, लिखा है दना शख्स या समझदार शख्स इन बातों पर तवज्जो करेगा और खुदावंद की शफकत पर क्या करेगा? गौर करेंगे। मुबारक वो लोग हैं जो खुदा की शफकत पर, उसकी मोहब्बत पर, उसकी वफादारी पर गौर करेंगे। मेरा ईमान है कि आज का ये ज़बूर 107 मेरी रूह को जिसने ताज़ा किया है वो आपकी रूह को भी ताज़ा करेगा। और जैसे मुक़द्दसा मरियम ने लूका की इंजील के पहले बाप में ये गीत गाया था, मेरी रूह मेरे मुनजी खुदाउन से खुश और मेरी जान मेरे खुदाउन की बढ़ाई करती है। आए हम भी मुक़द्दसा मरियम की तरह अपने इस वफादार खुदा के साथ दना बेटे और बेटियां बनकर उसके कलाम पर तवज्जो करें और खुदा की शफकत पर गौर करें ताकि जीते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।